کمپیوٹرز نے اعلان کیا اور سبکدوش ہونے ایڈمرل ظفر محمود عباسی تقریب میں تشریف لایا ہی چاہتے ہیں. Ladies and gentlemen, Admiral Zafar Mahmood Abbasi, Nishan-e-Imtiaz Military has arrived. May I request you to please rise in his honor. ظفر محمود عباسی تشریف لا چکے ہیں. ضلع پاک بیرے کے نئے تعینات ہونے والے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے خوش آمدید کہا اور اب وہ سلامی کے عرشے کی جانب جا رہے ہیں جہاں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا اور ساتھ ہی وہ گارڈز کا معائنہ بھی کریں گے. کی رپورٹ کے ساتھ ہی ایڈمرل ظفر محمود عباسی گارڈ کے معائنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. ناظرین، ایڈمرل محمد امجد خان نیازی ہلال امتیاز ملٹری ستارہ بصالت نے سن 1981 میں پاکستان بحریہ کے آپریشنز برانچ میں کمیشن حاصل کیا اور ابتدائی تربیت کے اختتام پر پاکستان نیول اکیڈمی سے اعزازی شمشیر بھی حاصل کی. اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کے دوران ایڈمرل محمد امجد خان نیازی متعدد کمانڈ اور سٹاف عہدوں پر فرائض سر انجام دے چکے ہیں.
Assault! March! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. مسلمانوں، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. بے شک اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہوں ان کی بھی. پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اگر واقعی تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور رسول کے حوالے کر دو. یہی طریقہ بہترین ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. May I now request Chief of the Naval Staff, Admiral Zafar Mahmood Abbasi, Nishan-e-Imtiaz Military, to kindly address the parade. نحمدو و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. ایڈمرل محمد امجد خان نیازی, CNS designate, former Chiefs of Naval Staff,
flag officers, CPS sailors, Navy civilians, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May Allah's peace, blessing and mercy be on all of us. To begin with, I profoundly thank Allah subhanahu wa ta'ala for His countless blessings and mercy that enable me to command Pakistan Navy with honesty, justice, honor and dignity. I also thank Allah subhanahu wa ta'ala for granting me the privilege and guiding me to lead such a fine service. Here I also congratulate Admiral Muhammad Amjad Khan Niazi for having been appointed to this prestigious and onerous post. After assuming command, I envisioned to transform the Navy into a highly capable force with special emphasis on optimum battle preparedness and professional competence, unwavering faith in Allah subhanahu wa ta'ala and the national cause, and Pakistan Navy's contribution towards maritime economy. In pursuance of this refined PN vision, I identified 3 pillars, that is combat readiness, jump-starting the maritime economy, and reinforcing the ideological domain. Alhamdulillah, with the untiring efforts of the finest officers and men who worked as a team, Pakistan Navy has progressed as envisioned. Ladies and gentlemen, during the last 3 years, we have witnessed a volatile geopolitical landscape, heightened tension in the region, near conflict with our eastern neighbor driven by Hindutva ideology, and a complex internal security situation. To meet these challenges, I had accorded top priority to combat readiness and offensive capability of the Navy. Pakistan Navy's war plans were reviewed, practiced, and our employment and development strategies were aligned with the evolving threats and challenges. On the employment side, Pakistan's geographical position was leveraged to accrue operational advantage. This entailed reorganizing destroyer and patrol craft squadrons into surface task groups 1, 2, and 3 and stationing them permanently at Gwadar, Ormara, and Karachi respectively, and activation of aviation bases along the west coast equipped for day and night operations. Creeks Area Defense Plan was revised with an offensive bias through integrated strike groups comprising Marines and SSG elements. On the development side, Pakistan Navy had historically been operating with 8 to 9 major surface ships, which constrained our regional footprint and influence. To redress this, fleet size of 50 plus ships, including 20 major ships, was envisioned. To this end, 4 Chinese Type 054 Alpha frigates will join the fleet between 2021 and 2023. 4 Turkish Miljan class ships will be inducted between 2023 and 2025. Under the Miljan project, complete design know-how will be transferred to Pakistan Navy. Thus, the 5th ship, presently under design phase, will inshallah be Pakistan's first Jinnah class frigate, designed and built in Pakistan. Of the 2 into 2,300 ton corvettes, the lead ship PNS Yarmouk has been inducted, while the second ship Tabuk will join Pakistan Navy fleet by November this year. As a follow-up, 6 additional ships with larger tonnage are being contracted. Furthermore, 20 locally designed and built gunboats will be inducted by 2025. Fleet tanker PNS Mawin and survey vessel Bahar Masa were inducted in October 18 and November 19 respectively, and locally designed and built FACM 4 PNS Habat will inshallah be commissioned by the end of 2020. Angor class submarine project in collaboration with China is progressing well,
with 4 submarines being built in China and 4 in Pakistan to be delivered in the next few years. Under this project, submarine design and construction capability is being acquired to make Pakistan from a submarine operating navy to a submarine builder's navy. For enabling smooth transition towards Chinese origin submarines, 1 into Yuan class submarine is being acquired from PLA Navy as a training platform on greatest basis. Naval Air Arm vision was promulgated in November 2017. 2 PN-ATR aircraft after upgradation in Germany have rejoined the fleet, while 3rd ATR currently being upgraded will rejoin next year. In addition, 10 jet long-range maritime patrol aircraft as replacement of P-3C aircraft will inshallah be inducted. In this regard, to lower cost, commercial jet aircraft has been selected, which will be retrofitted with avionics suite on ATR model. The contract for first jet aircraft has been signed. Moreover, contract for combat unmanned air vehicles with long-range, high-endurance and satellite link capability has also been signed. In the present day asymmetric threat environment, Special Operations Forces have a leading role in our security strategy. Pakistan Marines Vision 2030, approved in March 18, envisions Pakistan Marines to be a division plus size force by 2030. Marines Training Center has been shifted from Karachi to Gwadar. Similarly, SSGN Vision 2023, formulated in August 18, envisions SSGN to be a brigade size force by 2023. In the offensive missile technology, Pakistan Navy has made major strides with the local development of ship and submarine launched Harba anti-ship and land attack missile system. In the hypersonic domain, ship-based long-range anti-ship and land attack P-282 ballistic missile is under development. To enhance Pakistan Navy's operational flexibility along our coast, a major naval base for surface ships is being developed at Gwadar, while Ormara Yard will house repair and rebuild facilities for Hangoor class submarines. PNS Sadiq at Turbat is now a full-fledged naval air station of Pakistan Navy LRMPs. While continuing our participation in combined task forces 150 and 151, Pakistan Navy initiated regional maritime security patrols in 2018 in the Indian Ocean region to protect our maritime interests and fulfill international obligations. Aman 19 witnessed participation of 46 countries, largest so far in any Aman exercise. Pakistan Navy ships also undertook first ever overseas deployment around the African continent and established medical camps in various countries. PNS Aslat participated in Russian Navy's Victory Day Parade at St. Petersburg in August 18, first ever by a PN ship. Ladies and gentlemen, to improve efficiency, various organizational initiatives were undertaken. In Naval Headquarters, a middle tier comprising 3-star flag officers as Chiefs of Staff heading operations, personnel and logistic wings was introduced between CNS and functionally grouped branches. A dedicated Naval Research and Development Institute co-located with Pakistan Navy Engineering College was established in 2019 to utilize the potential of uniform PhD scholars and research students to develop niche technologies and to resolve intricate technical issues faced by Pakistan Navy. NRDI is engaged in design projects of Jinnah class frigate and Hangoor class submarines. Within a short period, NRDI has successfully completed or is working on numerous high-tech projects such as UAV jammers, video telemetry system for PN aircraft, video analytics for security systems, laser-based directed energy weapons, sound
underwater surveillance systems along the coast, mine warfare data center, unmanned underwater vehicles, unmanned combat air vehicles, high-speed target drones, etc. A naval officer was appointed as head of MES Navy for the first time ever in July 2018, and lateral entry civil engineers are being gradually inducted to fully man MES with Pakistan Navy officers. This has resulted in a number of improvements, including reduction in cost, efficient contracting, etc. Ladies and gentlemen, to create a vibrant maritime culture and channelize efforts to exploit Pakistan's blue economy, the second pillar of my vision was jump-starting the country's maritime sector. On PN's pursuance, reforms in public sector organization of maritime affairs have been initiated. To spur the interest of business community in tapping the blue economy, I interacted with various chambers of commerce and maritime industry across the country, which has resulted in various projects being pursued as joint ventures through Beria Foundation. Maritime Works Organization was created in October 18 under Beria Foundation for the development of coastal infrastructure and offshore marine projects. Beria Foundation has also established Pakistan's first ever Ships Classification Society, named as Beria Classification Society, in May 19. It is in the process of developing national and international partnerships. During my visit to China in April 2018, I met head of the China Geological Survey and requested for offshore hydrocarbon resource survey of Pakistan's exclusive economic zone. Consequently, 2 expeditions have been undertaken by CGS ships on gratis basis. This is for the first time ever in our history that whole of Pakistan's EEZ has been surveyed systematically for oil and gas resources. I am happy to inform that preliminary results of these surveys are promising, which place Pakistan amongst top nations with respect to natural gas resource potential. To be exact, it is 4th in the world ranking. The third joint expedition with CGS is planned next year and would involve advanced research work with respect to identification of prospective test drilling locations. In the field of maritime education, new degree programs in maritime disciplines have been introduced at Berry University and Pakistan Navy Engineering College. Pakistan's only maritime science and technology park is also being built at Karachi under the auspices of Beria University. Ladies and gentlemen, third pillar of my vision focused on reinvigorating the ideological domain to develop a highly motivated human resource imbued with strong faith in Allah subhanahu wa ta'ala. A systematic approach was adopted to provide correct perspective in the light of muttafaqqa alayh Islamic teachings based on Quran and Sunnah. Pakistan Navy's motto based on Surah Al Imran, verse number 173, Hasbullahu Ni'mal Wakeel, was promulgated in PN to repose absolute trust in Allah subhanahu wa ta'ala under all situations and adversities. MRI setup was strengthened with induction of religious and motivation officers who have been appointed at headquarters, all major PN ships, establishments and mosques. And these officers have degrees from authentic religious institutions as well as a master's degree in any of the worldly subjects. A panel of Jayyid ulama representing all schools of thought have been constituted to render advice on religious matters. Teaching of Quranic Arabic language has been made compulsory at Pakistan Navy and Beria Foundation education institutions. All PN benevolent and rehabilitation schemes have been made Sharia compliant, and all non-public funds have been shifted to Sharia compliant banking.
Ladies and gentlemen, welfare of Pakistan Navy personnel has always remained close to my heart. To overcome the perennial shortage of service accommodation, a 6-year plan was approved in January 2018 to build more than 6,000 houses for officers and men, of which over 3,000 houses are either completed or under construction. With this, inshallah subhanahu wa ta'ala, all PN personnel will get service accommodation as per their entitlement by the year 2025. While the waiting period of Navy housing scheme for officers has been reduced from LPR plus 50 months to within LPR, Pakistan Navy welfare housing scheme for CPO sailors has been reinvigorated, whereby all CPO sailors in PN, like the officers, have become members of the scheme. Under this scheme, all CPOs and POs on retirement will get house, whereas leadings and below on retirement will get their deposited amount with Sharia compliant profit. In healthcare, PNS Shifa is being completely rebuilt as per the master plan. A new 500-bed building is under construction for PNS Hafiz, and PNS Darmanja has been expanded. Construction of hospitals at Khalid Asari, Yunusabad, Bin Qasim and Turbat has commenced. Pakistan Navy electronic healthcare system has been introduced at all PN hospitals. In the field of education, various new projects were initiated, which include launching of Bahria University Medical and Dental College, बेहतरीन फन तामीर का आगाज बैनुल अक़वामी तक़ाज़ों के मुताबिक School of Maritime Sciences at Bahria University Karachi, and new campus of Bahria University at Lahore. For uniformity, one schooling system for the children of officers and CPO sailors has been introduced in PN, whereby all PN model schools are being upgraded to the standard of Bahria colleges. Ladies and gentlemen, all this wouldn't have been possible without the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, unflinching support extended by the principal staff officers and staff at Naval Headquarters and the field commands, and indeed all the valiant officers, CPO sailors and Navy civilians of Pakistan Navy. It was indeed a singular honor to have commanded the finest body of men and women, and I am thankful to each one of them for contributing in the development and progress of Navy. I am now handing over command of the Navy to Admiral Muhammad Amjad Khan Niazi. The Admiral has a distinguished career studded with notable achievements. He sets high standards, and I am confident he would continue to lead the Navy to newer heights. I wish him the best of luck and a successful tenure in office. In the end, I would also like to thank the government for having reposed their trust in me. I also thank Ministry of Defence, Joint Staff Headquarters and sister services for rendering all-out support to Pakistan Navy. I find myself short of words to express my gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala for His countless blessings throughout my life. As I say farewell to arms, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to enable Pakistan Navy to continue to gain strength and achieve the zenith of excellence. Ameen. May Allah subhanahu wa ta'ala be our guide and protector. Pakistan Navy Zindabad, Pakistan Paindabad. Now the Navy Secretary, Rear Admiral Zakirullah Jan, Satara Imtiaz Military, will read the visit notification. आपके साथ ही नेवल सेक्रेटरी रियर एडमिरल ज़ाकिरुल्लाह जान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी होने वाले तैनाती के एलानिए को बाज़ाब्ता तौर पर पढ़ेंगे। Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, I shall read the notification regarding appointment of Chief of the Naval Staff issued by Ministry of Defence. I quote, "The President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to appoint
Vice Admiral Muhammad Amjad Khan Niazi, Hilal Imtiaz Military, Sitare Basalat, personnel number 2931 as Chief of the Naval Staff with effect from 7 October 2020 and grant him the rank of Admiral from the date he assumes the charge. I unquote. मिशन मुकम्मल हुआ और इसके साथ ही एडमिरल जफर महमूद अब्बासी पाकिस्तान बहरिया की कमान स्क्रोल आज कमान हासिल करने वाले एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी हिलाल इम्तियाज मिलिट्री सितारे बसालत को पेश करेंगे। स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में सन 1985 में कमीशन हासिल किया। आला सलाहियतों के पेश नज़र एजाज़ी शमशीर हासिल करने वाले एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी को कमांड और स्टाफ अहदों का वसी तजर्बा है। उनकी कमांड तकरीरों में 2 टाइप 21 जहाज पीएनएस बदर और पीएनएस तारिक की कमांड, 18वें डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन की कमांड, कमांडेंट पीएनएस बहादुर, कमांडेंट पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज, कमांडर पाकिस्तान फ्लीट और कमांडर कराची शामिल हैं। उनकी अहम स्टाफ तकरीरों में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेड ऑफ F-22P मिशन चाइना, डेप्यूटी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन, डायरेक्टर जनरल नेवल इंटेलिजेंस और चीफ ऑफ स्टाफ ऑपरेशंस शामिल हैं। नाज़रीन, इस वक्त तब्दीली कमान के लिए, कमान स्क्रोल की तब्दीली के लिए इस वक्त एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और नए तैनात होने वाले एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी तशरीफ ला चुके हैं। कमान स्कोर पेश की गई। नाज़रीन, एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के ग्रेजुएट हैं। आपने चीन की बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स सेंटर वाटर अकाउस्टिक्स से मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की है। इनकी आला खिदमात के इतराफ़ को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और सितारे रसालत के एजाज़ से भी नवाजा गया है। उन्हें एजाज़ रिकॉर्ड पेश कर रही हैं। Now the parade commander will give Qawmi Nara to Admiral Zafar Mahmood Abbasi, Nishan Imtiaz Military. नाज़रीन, इस वक्त परेड रुखसत होने वाले नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी को कौमी नारा देगी। निशान इम्तियाज मिलिट्री को कौमी नारा देगा। नारा तकबीर, नारा तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, इसके साथ ही तकरीब का इख्तिताम हुआ जाता है। हम आपको वापस स्टूडियोज लिए चलते हैं। सच न्यूज में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कोरोना से मजीद 12 अफराद जाँ बहक हो गए। वबा से अमवात की 24 घंटों के दौरान 624 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 37,30,316,351 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 624 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 37,30,221 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 27,614 नए टेस्ट किए गए हैं। मजीद जानेंगे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? बिल्कुल, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल की जानब से ताज़ा आदाद-ओ-शुमार कोरोना के वाले वो जारी कर दी गए हैं। इसके मुताबिक 24 घंटों में 625 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं मुल्क भर से। इस तरह देखा जाए तो अमवात की जो है 12 पिछले एक दिन में हुई हैं।
اور اس طرح مجموعی طور پر اموات کی جو تعداد ہے وہ بڑھ کر 6,535 پہنچی ہے، جبکہ اس وقت کی زیر علاج مریض ہیں جو ایکٹیو کیسز ہیں وہ 8,528 ہیں۔ صحتیاب ہونے والے افراد کا جو ہے ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ جاری ہے اور اب تک 3,01,288 مریض ایسے ہیں جو کہ کورونا کی وبا کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں MCH کے مطابق جو ہے 22,614 جو ہیں صحیح، بہت شکریہ سجاد کاظمی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بلدیہ مدینہ کالونی پولیس کی کارروائی جعلی SI گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم علاقے میں پولیس وردی میں گھوم رہا تھا، ملزم کو سنیپ چیکنگ کے دوران روکا تو جعلی پولیس کارڈ بھی برآمد ہوئے۔ ملزم نے بیان دیا کہ شوقیہ پولیس کی وردی سلوائی تھی۔ بلدیہ مدینہ کالونی پولیس کی کارروائی جعلی ASI گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم علاقے میں پولیس وردی میں گھوم رہا تھا، ملزم کو سنیپ چیکنگ کے دوران روکا تو جعلی پولیس کارڈ بھی اس کے برآمد ہوئے ہیں، جبکہ شوقیہ پولیس کی وردی سلوائی تھی۔ ملزم کا بیان سامنے آیا ہے۔ مظفر گڑھ میں رہزنی کی واردات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کا چھاپا، ملزمان نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، فائرنگ سے SI ملازم حسین شہید ہو گیا۔ مظفر گڑھ میں رہزنی کی واردات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے پولیس کا چھاپا، ملزمان نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، فائرنگ سے ASI ملازم حسین شہید ہو گیا۔ عمران اسلم سے مزید اپڈیٹس لیں گے۔ جی عمران، رہزنی کی واردات کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ مظفر گڑھ میں رہزنی کی واردات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کا چھاپا، ملزمان نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ موٹر وے پر کلر کہار کے قریب ٹرالر کو حادثہ، 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کلر کہار سروس ایریا کے قریب ٹرالر بریک فیل ہونے کے باعث بس سے ٹکرا گیا، دونوں لاشوں کو ٹراما سینٹر کلر کہار منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والے دونوں افراد کا تعلق سرگودا سے بتایا جا رہا ہے۔ افسوسناک حادثے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ موٹر وے پر کلر کہار کے قریب ٹریلر کو حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ راجہ ثاقب سے مزید جانیں گے۔ جی راجہ ثاقب۔ جی آپ کو بتاتا چلوں، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے کلر کہار جو ہماری تحصیل ہے چکوال کی، وہاں کے موٹر وے 60 انچ کے علاقے میں یہ واقعہ پیش ہے، جہاں پر تیز رفتار جو ہے ٹرالر پہ قابو ہو کر جو وہ بس کے ساتھ ٹکرا گیا، جس کے بعد جو ہے وہ کھائی میں جا گرا، جہاں پر جو ہے وہ دونوں افراد جو ہیں وہ ٹرالر میں جو موجود تھے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ وہاں پر جو موٹر وے کے اہلکاروں نے، پولیس اہلکاروں نے ان دونوں لاشوں کو جو ہے وہ بہت شکریہ راجہ ثاقب اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسلام آباد میں چہلم میں شہدائے کربلا کا مرکزی جلوس G62 امام بارگاہ اثنا عشریہ سے بعد ازاں نماز ظہرین برآمد ہوگا۔ جلوس سے پہلے مجلس عزا ہوگی۔ مزید جانیں گے علمدار بلوچ سے۔ جی علمدار۔ جی بالکل، اس وقت ہم اسلام آباد میں G62 امام بارگاہ کے باہر موجود ہیں، جہاں سے آج اسلام آباد میں جو چہلم میں شہدائے کربلا کا مرکزی جلوس ہے وہ جو ہے وہ برآمد ہوگا۔ ابھی جلوس سے قبل جو ہے وہ یہاں پر مجلس عزا منعقد ہوگی اور نماز ظہر جو ہے یہاں ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پہ جو مرکزی جلوس ہے وہ برآمد ہوگا۔ اس حوالے سے ابھی جو عزاداروں کی ایک جو ہے عزادار جو ہے یہاں پر پہنچنا شروع ہو رہے ہیں، یہاں پر آ رہے ہیں۔ آج مجلس عزا میں جو ہے وہ علماء کرام جو ہے وہ واقعہ کربلا اور شہدائے کربلا کی جو عظیم قربانی ہے اور فلسفہ شہادت پر روشنی ڈالیں گے، اور مجلس عزا جب ختم ہوگی تو اس کے بعد جو شرکاء ہے وہ نماز ظہرین ادا کریں گے اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ جو ہے مرکزی جلوس جو ہے وہ برآمد ہوگا۔ تو اس وقت عزاداروں کی جو بڑی تعداد ہے، جن میں بچے ہیں، خواتین ہیں، بزرگ ہیں، وہ یہاں پر پہنچنا جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ جب مرکزی جلوس برآمد ہوگا تو اس کے بعد یہ اپنے مقررہ راستوں پر جو ہے وہ رواں دوا ہوگا۔ اس وقت جو ہے وہ مجلس عزا تھوڑی دیر بعد جہاں پر جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور اس میں علماء کرام جو ہے وہ خطاب کریں گے، اور عزادار اس وقت پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ جی علمدار بلوچ آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، اور نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی کہ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سچ۔